الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وسعت رزق۔ رزق میں کشادگی کیسے بڑھائی جائے، ہم اپنے رزق میں کشادگی کیسے لائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے تو ہماری زندگی کے آسانی کے لیے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اب ہم نے کہا کیا کرنا ہے، یہ آگے ہمارا فعل ہے کہ ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنی اپنی زندگی کو آسانیوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بات کا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے اس پہ غور کریں۔ جن کا حکم دے دیا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن جن باتوں کا ویسے ہی ذکر کیا ہے سرکار نبی پاک نے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ رزق میں کشادگی کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں وہ رزق کی وسعت میں اور برکت کے لیے خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی کشادگی کے جو اسباب ہیں ان سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو رزق ہے اس میں وسعت آ سکتی ہے، وہ کون سے ایسے کام ہیں۔ صرف دنیاوی جد و جہد، محنت اور کوشش پر ہم انحصار کر لیتے ہیں، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی جو کشادگی یا وسعت جو ہے اور اس کی برکت کے جو چند اسباب ہے وہ آج میں آپ کے سامنے تحریر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ میرے سننے والے جو ہیں ان کو یہ سن کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہترین فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ساتھ جن پر عمل پیرا ہو کر ہماری زندگی میں اور ہمارے رزق کی جو وسعت ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ اچھا جی، رزق کے لیے سب سے پہلے جو ہے اسلام کے جو رہنما ہیں اصول ہمیں بتائے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمیں ان سے بہت بڑی آگاہی ملتی ہے اور اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دنیاوی جد و جہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اگر اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو ہر شخص کی خواہش ہے، استغفار اور توبہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا جو ہے وہ کلام ہے اور ایسا اسم ہے یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار اور توبہ کو باقاعدگی سے اپنی روٹین بنا لیں تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس میں نے کہا اے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر مسلح دار بارش برسائے گا اور وہ تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ یہ سورہ نوح کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوں اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ اے پروردگار، کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے مسلح دار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے کہ جب استغفار کرے گی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، توبہ کرے گی تو ان پر یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نچھاور فرمائے گا۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کی تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں بہت سے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی بھی منگنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں روزمرہ زندگی میں کام کاج کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے کھانا، یہاں تک کہ جو ہماری خواتین ہیں
گھر میں جب انہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے تو خاص طور پر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کریں اور اس کے بعد استغفار اور توبہ کو پڑھتے جائیں کھانا بناتے ہوئے۔ ایک تو کھانا بھی بڑا اچھا آپ کا بن جائے گا، اس میں بھی لذت اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو گناہ ہیں اس کی بھی معافی آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ کے رزق میں برکت بھی آئے گی اور کشادگی بھی آئے گی، اور کھانے والے کا پیٹ بھی بھرے گا اور اس میں برکت بھی آئے گی، اور کھانے والے کو کھانے میں لذت بھی محسوس ہوگی، کیونکہ اس کھانے کو بنانے کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ایسا ایک اسم مبارک ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ کی پریشانیاں مصیبتیں بھی کم کر دیتا ہے، اور غیب سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق اور روزی کا جو ہے وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ کام اس کے لیے ایسا کوئی جو سبب پیدا کر دیتا ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو ایک جگہ پر مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں سورہ نوح کی کچھ آیات کے بارے میں کہ سورہ ہود کی آیات ہیں، اس میں ایک دلیل ملی ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم آلریڈی بھی اسی بات کا ذکر کر رہے تھے، تو اس کا ہمیں بہت سی احادیث میں اور قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کا حوالہ بھی مل جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بات سرٹیفائیڈ ہو جائے کہ آیا یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میرا پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی باتیں ڈسکس کروں اپنی عملی زندگی کے بارے میں، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر ہوتی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، تو وہی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور کوشش بھی یہی کرتی ہوں کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کمی آئے، اور آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اپنی زندگیوں میں اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ بھی کریں، اور انشاءاللہ ان چیزوں کا، ان باتوں کا آپ کو بہت جو ہے وہ پازیٹیو آپ کی لائف پہ اثر ہوگا۔ آپ اس کو ایک دفعہ کر دیکھیں تو آپ خود کہیں گے، دعائیں دیں گی آپ مجھے گھر میں بیٹھ کے، اور اگر میرے بھائی حضرات سن رہے ہیں تو وہ آفس جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی مزدور سن رہا ہے، کوئی آفس ورک والا سن رہا ہے، کوئی فیکٹری آنر سن رہا ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، برکت دینے والی میرے اللہ پاک کی ذات ہے۔ بس آپ توبہ استغفار کو جو ہے وہ اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان جو ہوتی ہے وہ ہر وقت پاک ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ سوائے بیت الخلاء کے آپ اس کے علاوہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ توبہ استغفار کو جو ہے وہ اپنا وظیفہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معافی آپ کو دے اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ الطلاق کا ترجمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے، اس کے معنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ پر اپنا ٹوٹل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہی اللہ تعالیٰ پہ کرنے لگ جائیں گے نا، یقین کرے تو پھر سارے کام ہی ہمارے اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ جب ہم خود ہی ڈیپینڈ دوسروں پہ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ ہاں یہ کام میرا وہ بندہ کر دے گا، اچھا میرا یہ کام میرا وہ بندہ کر دے گا، تو وہ جو پھر بندوں والی بات ہے نا، یہ محتاجی والی بات آ جاتی ہے، یہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والی بات آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو نا دوسروں کا محتاج ہی رکھتا ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں، بھئی اس کے اوپر توکل کریں، وہ دینے والی ذات ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کا یہ کام کر دے گا، یا آپ کا اتنا حصہ جو ہے وہ آپ کی اتنی مشکل ہے، جو آپ کا اتنا برڈن ایک دوسرا بندہ بانٹ دے گا، تو اس کو دینے والی تو ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو سب سے بڑا بادشاہ ہے نا، تو اس کے ہاں کی غلامی کر لیں، اس کے گھر کی غلامی کر لیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو در در کی غلامی کرنے پڑے، ہر بندے کی جو ہے وہ نوکری کرنے سے بہتر ہے
ایک در کی نوکری کریں۔ میرے خیال میں سب سے بہترین نوکری میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جو بندہ اس کے در کا غلام ہے، اس کے گھر کا نوکر ہے، وہ اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں اس سے زیادہ امیر انسان کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، جس نے نوکری جو ہے وہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی ہے، جس نے محتاجی صرف اس کی مانگی ہے، دنیا میں کسی کی نہیں مانگی۔ تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کر دیتا ہے۔ ایک تو آپ کا یقین، ایک آپ کا توکل، اور آپ کا ٹوٹل ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کا یہ بھی ایمان بھی اس بات پہ کامل ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے تو یہ میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جب آپ کا اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے یقین کو کبھی توڑتے نہیں ہیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا توبہ استغفار کو اپنا جو ہے وہ روٹین میں لے آئیں تاکہ رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم نے اس موضوع سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔